السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حاضر کیا۔ آج جو میں بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں یہ خود بھی سنا، اپنے بھائیوں تک بھی شیئر کرے۔ کسی کو برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ دوسروں کی برائی کو بیان کرے۔ جب دوسروں کی برائی کو بیان کریں گے تو سمجھ لو کہ وہ انسان آپ کا برائی بھی بیان کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے سامنے کوئی کسی کا برائی کر رہا ہے تو یہ سمجھ لو کہ آپ کے برائی بھی وہ انسان دوسروں کے پاس جا کر کر سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کو برائی بیان کرنے کے لیے یہ نشانیاں ہی کافی ہے کہ وہ خود ہی برا ہونے کا بیان کر رہا ہے، اس لیے دوسروں کی برائی بیان نہ کریں۔ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نمازیوں کو بلائیں گے، نماز پڑھنے والے کو، ذکر اذکار کرنے والے کو، تہجد پڑھنے والے کو، ان سارے لوگوں کو بلائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہوگا کہ وہ لوگ اٹھ جاؤ جو لوگ اپنے زبان کو حفاظت کرنے والے تھے، جو لوگ اچھے اخلاق والے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا ایسا ہے کہ جیسے کہ ہم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ ایک تو مرا ہوا ہے اور اوپر سے آدم خور بھی اپنے بھائی کا بن رہا ہے۔ یہ باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں جو اس کا برائی بیان کر رہا ہوں وہ اس کے پاس موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک بار صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کہ غیبت کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا تم برائی بیان کر رہے ہو اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو سمجھ لو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے جس کو تم برائی کر رہے ہو تو سمجھ لو یہ بہتان ہے، ڈبل گناہ ہے۔ اس لیے دوسروں کی پیٹھ پیچھے دوسروں کی برائیاں بیان نہ کرو۔ ہم لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار تو کر رہے ہیں، اچھے عمل کر رہے ہیں، لیکن دوسروں کے پیٹھ پیچھے جو برائی بیان کر رہے ہیں اس کی وجہ سے نہ ہمارا نماز قبولیت ہو رہا ہے، نہ ہمارا ذکر اذکار قبول ہو رہا ہے۔ ہمارا دل میں سکون اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ہم دوسروں کی برائی بیان کرنا ختم نہ کر دیں۔ اس لیے میرے بھائی دوسروں کے پیٹھ پیچھے برائی بیان نہ کرو کہ کون کیسا ہے، کس طرح ہے، وہ اس کے سامنے بتاؤ کہ تم نے یہ کیا کہ اس کو تم ختم کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ہم نے کسی بھائی کی اگر ہم نے برائی دیکھ لیا اور اگر ہم نے اس کو چھپا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو اس طرح چھپائے گا جیسے تم نے اپنے بھائی کی برائی کو تم نے چھپایا ہوا ہے۔ تو کسی کی بے عزتی مت کرو، کسی کو اوپر غلط تہمت نہ لگاؤ، کسی کی برائی بیان نہ کرو۔ پہلے سامنے والے بندے کو دیکھو اس کے کیا ہے کیا نہیں ہے، پہلے سے ہم لوگ کیا ہے کہ اس کے برائی بیان کر دیتے ہیں، پھر وہ لوگ ہم سے روٹ جاتے ہیں، پھر جب اس کو پتا چلتا ہے کہ اس نے میرا برائی بیان کیا ہے تو پھر آپس میں لڑائیاں شروع، جھگڑا شروع، پریشانیاں شروع، مصیبتیں شروع۔ اس لیے دوسروں کی برائی بیان نہ کریں۔ آج کل بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں، ذکر اذکار تو کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی برائی بھی بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دوسروں کی برائی بیان کرنے والا ایسا ہے جیسے زنا کرنا جتنا گناہ نہیں اس سے بڑھ کر دوسروں کی برائی بیان کرنا ہے۔ شراب پینے سے بڑا گناہ دوسروں کی برائی بیان کرنا ہے، کیونکہ دوسروں کی برائی بیان کرنا ہم اللہ سے دعا تو کریں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک ہم جس کا برائی کیا تھا وہ انسان اگر ہمیں معاف نہ کرے تب تک ہمارے گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس کو کہنا پڑے گا کہ بھائی اس مجلس میں نے تمہارا اس طریقہ سے میں نے برائی بیان کیا تو مجھے معاف کر دو۔ اگر وہ انسان معاف کر دیا تو سمجھ لو تمہارا گناہ معاف ہو گیا، اگر اس نے معاف نہیں کیا تو سمجھ لو ہمارا کوئی گناہ معاف ہی نہیں ہے۔ اس لیے دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی بیان نہ کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو یہ بات اس کے منہ میں بھی کہہ سکتا ہوں، منہ میں کہو کچھ بھی کہو، اگر اس کو بعد میں سن کے اگر اس کو پریشانی ہوگا، اگر بعد میں سن کے اس کو غصہ آئے گا تو سمجھ لو یہ غیبت ہی ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ اس لیے غیبت بیان نہ کرو، اپنے زبان کی حفاظت کرو۔ زبان کی حفاظت کرنا بہت بڑی ثواب ہے۔
اس لیے ایک ثواب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔